بڑے بڑے اعمال نہیں بتا رہا ہوں، بہت مختصر سے اعمال، اس کی ایک تسبیح پڑھے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سختیاں اس پہ ختم ہو جائیں گی، یعنی اس کا ہاتھ کبھی کسی کے سامنے ایسے نہیں پھیلے گا، اس کے رزق میں اللہ وسعت دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید ایک جو ہے نا بہت ہی دانشور ایران کے گزرے ہیں، ان سے کسی نے جا کے سوال کیا ابو سعید وہ انسان کتنا کمال کا ہوگا جو ہوا پہ پرواز کر سکتا ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ کہا اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو پانی پہ چل سکتا ہو؟ کیا یہ کون سا کمال ہے؟ ایک سوکھی لکڑی بھی کر سکتی ہے۔ کہ پھر آپ کی نگاہ میں باکمال کون ہے؟ تو ابو سعید نے کیا بہترین جواب دیا، کہا ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگوں میں رہو لیکن آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے اخلاق سے کسی کو دکھ نہ ہو، یعنی کسی کو تکلیف نہ دو، وہ کمال کا انسان ہے۔ جو اپنے عیبوں پہ نگاہ رکھے، دوسروں کے عیبوں پہ نگاہ نہ رکھے، وہ کمال کا انسان ہے۔ کیا بہترین بات انہوں نے کی۔ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ہمارے عیبوں پہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے، دوسرا کیسے کر رہا ہے، وہ فلاں کے ساتھ گھوم رہا ہے، وہ فلاں جگہ جا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں، جس کو میں کہوں کہ چبوترا کمیٹی، انہیں بڑی انکویزیشن ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی انکوائریز رہتی ہے ان کے لیے، وہ کس کے پاس جا رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہی ہے، یہ ویسا کر رہا ہے۔ بھئی آپ کو کیا لینا دینا کون کیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے نام اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی پہ کوئی الزام لگاتے ہیں اور اگر وہ بہتان نکلا، یعنی وہ الزام اس پہ صحیح نہ آیا، تو آپ گنہگار ہوئے، وہی خامیاں جو آپ دوسرے میں کہہ رہے تھے وہ آپ کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ محفوظ رکھے اس قسم کے گناہوں سے، جو غیبت، حسد۔ پھر ابو سعید کہتے ہیں انسان کا دل جس کا صاف ہو، بنا حسد کے ہو، وہ کمال کا انسان ہے۔ یہ حسد بڑی بری بلا کا نام ہے، اسی نے امیہ کو امیہ بنا دیا، ہاشم کے کمالات کو دیکھ نہ سکا۔ دیکھیے اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، ہارون الرشید نے کیا کیا، امام موسی کاظم کو ایک مرتبہ قید کروا دیا تھا اس نے، اور اس کے بعد اپنے دربار میں درباری علماء کو بلایا۔ درباری علماء، میں حقیقی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کو واہ واہ کرتے رہیں، بھئی آپ کا اٹھنا سب سے بہتر، آپ کا بیٹھنا سب سے بہتر، آپ کا بولنا سب سے بہتر۔ واہ واہی سنتے سنتے ہارون بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا۔ تو ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ دیکھو میں ابن عباس کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ جو قید خانے میں ہے یہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اولاد میں سے، تو میں اہل بیت میں سے ہوں، لہٰذا آپ لوگ تاریخ میں لکھ دیجئے تاکہ ریکارڈڈ ہو جائے۔ وہ امام جو ابھی قید خانے میں ہے، ایک مرتبہ اپنی زنجیروں کی طرف وقت کا طاقتور، ایبسلوٹ اتھارٹی، امام زمانہ، وقت کا امام، زمانے کا امام، جو قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اندھیرے قید خانے میں جو بیسمنٹ کے اندر ہے، کئی سیڑھیاں اترنے کے بعد ایسے قید خانے میں، تاریخ قید خانے میں امام کو رکھا گیا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا، ٹوٹ کے گری، زنجیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹ کے گری، یا علی کہہ کے علی کا یہ لال کھڑا ہوا، ایک قدم قید خانے کے اندر ہے، دوسرا قدم اٹھایا تو دربار میں موجود۔ اب ہارون نے جب دیکھا اور پورے علماء جو بیٹھے ہوئے تھے دیکھے، حیران ہو گئے کہ یہ تو جیل میں تھے، قید میں تھے۔ ہارون نے کہا آپ یہاں کیسے؟ پہلا سوال، آپ یہاں کیسے؟ امام نے جواب دیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے مجھے قید کر رکھا ہے، یہ تو امر الہی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ اسے کہتے امام، یہ روب، یہ دبدبا، یہ طاقت، اسے کہتے کہ
یہ تو امر الہی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، ورنہ آج پوری دنیا میں ایسی زنجیر نہیں بنی جو ہمیں قید کر سکے، ایسی ہتھ کڑی نہیں بنی جو ہمیں قیدی بنا سکے۔ وہ تو ہم خاموش ہیں، ہم جب چاہے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال کیا، تو اپنے آپ کو اہل بیت سمجھتا ہے، یہ بتا اگر رسول اس وقت تیرے دربار میں، اس وقت جس حالت میں ہم سب بیٹھے ہیں، اس وقت اگر رسول اللہ آ جائے اور شادی کے لیے تیرے بیٹی کا ہاتھ مانگے تو کیا کرے گا؟ میں خوشی سے دے دوں گا، میں ایکسیپٹ کر لوں گا، خوشی سے دے دوں گا۔ کہ یہی فرق ہے تیرے میں اور میرے میں، تیری بیٹی رسول پہ حلال ہے لیکن میری بیٹی رسول پہ حرام ہے، کیونکہ میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اور ہماری طاقت یہ ہے، یہ جو دیوار تیرے پیچھے نظر آتی ہے، اگر میں اشارہ کر دوں اور چاہوں کہ یہ سونے کی ہو جائے تو یہ ہو جائے گی۔ اتنا کہا تھا، دیوار نے رنگ بدلنا شروع کیا، پتھر سے سونا بننی شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ لوگ حیران ہو کے ادھر دیکھنے لگے، امام نے پلٹ کے دیکھا دیوار سونے کی ہو چکی ہے، کہ اپنی اصلیت کی طرف واپس آ جا۔ دیوار واپس اصلیت کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ پھر معمولی ہو جاتی ہے۔ تو امام نے دیوار کو مخاطب کرا، دیکھیے یہ ہے طاقت اہل بیت کی، یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے کی طاقت۔ پلٹ کے کہا، میں نے تو تجھے حکم نہیں دیا تھا، تو نے اپنا حلیہ کیوں بدلا؟ تو ایک مرتبہ دیوار نے با ادب ہو کے جواب دیا، مولا اس دربار میں ایک منافق بھی بیٹھا ہے، جب آپ نے کہا کہ میں اگر اشارہ کروں اور چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی، تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا یہ کیسے ممکن ہے، دیوار سونے کی کیسے بن سکتی ہے؟ تو میں نے بن کے دکھایا کہ ایسے بن سکتی ہے۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے اہل بیت۔ اور یہی چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی بنی امیہ کو۔ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، جو امیہ کا جو ہے نا، امیہ کا بیٹا ابو سفیان، اور ایسا یعنی اتنی زیادہ دشمنی تھی، اس نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے کھیلے، کبھی رسول پر پتھر برسوائے، کبھی رسول کے راہ میں کانٹے بچھائے۔ رسول اللہ جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ زخمی ہو کے گھر آتے تھے رسول اللہ۔ خیر ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کس طریقے سے رسول اللہ کے ہر جگہ رسول اللہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ رسول اللہ کا صبر تھا، خاموشی کے ساتھ گزارتے تھے۔ جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ میں اتنا صبر کیسے آیا؟ کہ جب میں پتھر کھا کے گھر جاتا ہوں تو میں سیدہ کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتا ہوں، تب اس کے جبین اقدس سے وہ انوار امامتیں، جو امامتوں کا سلسلہ ہے، وہ نظر آتی اور کہتی کہ اے جد آپ دین کو پہنچا دیجئے، بچانا ہمارا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے۔ تو عزیزان محترم، تو ایک طرف حسد کی آگ۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے ابو جہل کو بلایا، کہا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم غائب ہے، امتحان لے ان کا۔ کہا کیسے امتحان لوں؟ کہا تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک کام کرتا ہوں، میں ایک سنگریزہ اٹھاتا ہوں، اپنے پٹھی میں باندھتا ہوں، پٹھی میں پکڑ کے جاتا ہوں اور پوچھوں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کیا۔ آیا ابو جہل رسول اللہ کے سامنے، محمد یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے سیدھے سیدھے نہیں بتایا کہ سنگریزہ ہے۔ کہ مجھ سے پوچھنے کے بدلے کیوں نہ اسی سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہ پوچھ کے تو دیکھ۔ اس نے کہا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی، بے وقوف انسان کس کا امتحان لے رہا ہے؟ جس کے صدقے میں مجھے پیدا کیا گیا، جس کے صدقے میں آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جس کے صدقے میں زمینوں کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو سورج نہ چمکتا، یہ نہ ہوتے تو چاند جو ہے نا اپنی جگہ سے نہ ہلتا، یہ نہ ہوتے تو ستاروں میں چمک نہ ہوتی۔ آج جو کچھ کائنات میں ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، گھبرا کے اس سنگریزے کو پھینکا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہہ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور جیسے کہ میں نے وعدہ کیا، ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آج کی مجلس کا تحفہ بھی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سرکار نماز کا حسن کیا ہے، کہ نماز کا حسن اس کے تعقیبات ہیں، تعقیبات کے بنا نماز ایسے ہے جیسے برہنہ ہے۔ تعقیبات نماز کو لباس دیتے ہیں، تعقیبات نماز کو خوبصورتی دیتے ہیں، اور نماز کی جان جو ہے وہ صلوات علی محمد و آل محمد ہے۔ کہ اچھا تعقیبات میں کون سے تعقیبات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ یہ تعقیبات اگر کوئی ادا کرے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ وہ تعقیبات کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد چند تسبیحوں کا ذکر رسول اللہ نے کیا ہے۔ نماز فجر کے بعد اگر کوئی لا الہ الا اللہ الحق المبین اگر پڑھے، اس کی ایک تسبیح پڑھے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سختیاں اس پہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی سختی کیا ہے؟ اولاد کی سختی، اولاد کے نافرمان ہو جانے کی سختی، بیماریوں کی وجہ سے صحت خراب ہو جانے کی سختی، مفلسی اور لاچاری کی سختی، دشمنوں کی سختی، یہ ساری چیزیں دنیا کی سختیاں ہیں۔ آخرت کی سختیاں وہ آخرت کے درجات کے لیے آخرت کے ایک لیولز ہیں۔ انسان کے ایمان کے حساب سے، انسان کی معرفت کے حساب سے، جس طریقے سے دنیا میں کوئی مالدار ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی لوور کلاس ہے، آخرت میں بھی ایسا ہے۔ آخرت میں مال سے نہیں تولا جاتا، انسان کی معرفت سے تولا جاتا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں اگر کوئی لا الہ الا اللہ الحق المبین کی اگر تسبیح روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کی دنیاوی اور آخرت کی سختیاں ختم، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ پروردگار عالم کچھ ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے شیطان اس کو بہکا نہیں پائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے! ایک تسبیح کا اتنا ثواب، گویا ہمارے چاروں طرف ایک شیلڈ کی طرح یہ تسبیح حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ایمان پر باقی رہے گا، یعنی شیطان اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا، اس کے عقیدے کبھی خراب ہو نہیں سکتے۔ کوئی صبح کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد کوئی ایک تسبیح جو ہے نا صلوات کی پڑھ لے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اگر ثواب ہدیہ کر دے تو بہت ہی زیادہ بہتر۔ تو صلوات کی تسبیح ظہر کے نماز کے بعد بہت آسان ہے، بڑے بڑے اعمال نہیں بتا رہا ہوں، بہت مختصر سے اعمال۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو کبھی زندگی میں اللہ اسے مقروض نہیں کرے گا، یعنی اس کا ہاتھ کبھی کسی کے سامنے ایسے نہیں پھیلے گا، اللہ اس کو غنی بنائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مرتے دم اس کا ایمان خراب نہیں ہوگا، یعنی اس کی موت با ایمان ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو صلوات کی تسبیح پڑھے گا اس کو محشر میں بے حساب اللہ اس کو نعمتوں سے نوازے گا، بے حساب، یعنی جس کا کوئی حساب کر ہی نہ سکے۔ اتنا زیادہ ثواب محشر میں ملے گا صرف صلوات کی تسبیح اگر کوئی ظہر کی نماز کے بعد پڑھے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف استغفر اللہ واتوب الیہ ایک تسبیح جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے گناہ کبیرہ و صغیرہ پروردگار معاف کر دے گا، نمبر ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے رزق میں اللہ وسعت دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے! رزق میں وسعت چاہیے، برکت چاہیے، انسان کو اور کیا چاہیے؟ کوئی اپنے ساتھ کوئی دولت کے اینٹ لے کے نہیں جاتا، کوئی زیورات لے کے نہیں جاتا، کوئی خزانہ لے کے نہیں جاتا۔ اگر انسان کی 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ گزر رہی ہے، صحت کے ساتھ گزر رہی ہے، تو اس سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے۔ رزق صرف دولت کا نام نہیں ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق جسم، رزق روح۔ رزق روح کیا ہے؟ ایمان کی طاقت۔ رزق صحت، جسم کی طاقت، یہ دونوں اللہ گویا امیونٹی اس کی بڑھا دے گا، اس کا جسم بیماریوں سے بچ جائے گا اور اسے
اس کی دعا، تیسرا فائدہ، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی جو استغفر اللہ واتوب الیہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں مغرب کے نماز کے بعد کلمہ پڑھے، ایک تسبیح کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر ایک تسبیح اس کلمے کی کوئی پڑھتا ہے مغرب کے نماز کے بعد، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے گا، پہاڑ کی طرح مضبوط۔ اب ظاہر سی بات ہے روزانہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، علی ولی اللہ کہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ایمان کو بہترین ہونا ہی چاہیے تھا۔ پھر اللہ اس سے خوش رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس پر قبر کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، یعنی قبر میں اسے عذاب ہی نہیں ہوگا۔ کوئی اگر کلمہ طیبہ کو برابر مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کرے، آخر میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی اگر ایک تسبیح پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس کے 10,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10,000 نیکیاں اس کی جگہ میں لکھی جائے گی، یعنی اس کے گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے گناہ مٹ جائیں گے اور ان کی جگہ 10,000 نیکیاں رکھ دی جائے گی، 10,000، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 5 لاکھ اسے محل دیے جائیں گے آخرت میں، 5 لاکھ موتی اور زبرجد کے محل اسے عطا ہوں گے۔ جو یہ تعقیبات انشاءاللہ پڑھے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ آج کا ایک تحفہ تھا آپ کو